بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم۔ ترجمہ کنز عرفان۔ الف لام رومی مغلوب ہو گئے۔ یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ غلبت مغلوب ہوگی۔ شان نزول ایران اور روم کے درمیان جنگ جاری تھی، اور چونکہ ایران کے رہنے والے مجوسی تھے، اس لیے عرب کے مشرکین ان کا غلبہ پسند کرتے تھے، جب کہ رومی اہل کتاب تھے، اس لیے مسلمانوں کو ان کا غلبہ اچھا معلوم ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایران کی بادشاہ خسرو پرویز نے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے اپنا لشکر بھیجا، تو رومی کے بادشاہ قیصر نے بھی اس کے مقابلے کے لیے اپنا لشکر بھیج دیا۔ شام کی سرزمین کے قریب جب ان لشکروں کا آپس میں مقابلہ ہوا تو ایرانی لشکر رومی فوجوں پر غالب آ گیا اور انہیں شکست دے دی۔ مسلمانوں نے جب یہ خبر سنی تو انہیں بہت برا گزری، جبکہ کفار مکہ اس سے خوش ہو کر مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم بھی اہل کتاب ہو، اور عیسائی بھی اہل کتاب ہے، اور ہم بھی امی ہیں، اور فارس والے بھی امی۔ ہمارے بھائی یعنی فارس والے تمہارے بھائیوں یعنی رومیوں پر غالب آ گئے ہیں، اور جب ہماری تمہاری جنگ ہوگی تو ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان میں خبرداری کی گئی کہ چند سال میں پھر رومی فارس والوں پر غالب آ جائیں گے، اور یہ غیبی خبر سید المرسلین کی نبوت صحیح ہونے اور قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کی روشن دلیل ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہیں سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ میں جا کر اعلان کر دیا کہ اے مکہ والو، تم اس وقت کی جنگ کے نتیجے سے خوش مت ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں کے غلبے کی خبر دے دی ہے۔ خدا کی قسم، رومی ضرور فارس والوں پر غلبہ پائیں گے۔ ابی بن خلف کافر یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، پھر اس کے اور آپ رضی اللہ عنہ کے درمیان 100 اونٹ کی شرط لگ گئی کہ اگر 9 سال میں رومی فارس والوں پر غالب نہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن خلف کو 100 اونٹ دیں گے، اور اگر رومی غالب آ جائیں تو ابی بن خلف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ دے گا۔ جب یہ شرط لگی، اس وقت تک جوے کی حرمت نازل نہ ہوئی تھی۔ 7 سال کے بعد اس خبر کی سچائی ظاہر ہوئی۔ صلح حدیبیہ یا جنگ بدر کے دن رومی فارس والوں پر غالب آ گئے، اور رومیوں نے مدین میں اپنے گھوڑے باندھے اور عراق میں رومیہ نامی ایک شہر کی بنیاد رکھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے شرط کے اونٹ ابی بن خلف کی اولاد سے وصول کر لیے، کیونکہ وہ اس عرصے میں مر چکا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ شرط کے مال کو صدقہ کر دیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک حربی کفار کے ساتھ عقود فاسدہ وغیرہ جائز ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کا شرط لگانے والا واقعہ ان کی دلیل ہے۔ یاد رہے کہ اس مسئلے کی کچھ تفصیلات ہیں، اس لیے عوام الناس کو چاہیے کہ علماء کرام سے اس مسئلے کی تفصیل معلوم کیے بغیر خود اس پر عمل نہ کریں۔ سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے اور فارس سے قریب تر ہیں، اور رومی اپنی شکست کے بعد عنقریب چند سالوں میں ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، جن کی حد 9 سال ہے۔ مشہور روایت کے مطابق رومیوں کے مغلوب ہونے کے 7 سال بعد ہی رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے تھے۔ یہاں آیت میں رومیوں کے غالب آنے کی معین مدت ذکر نہیں کی گئی۔ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت میں رومیوں کے غالب آنے کی مدت کو اس لیے مبہم رکھا گیا تاکہ کفار ہر وقت رعب میں رہیں اور ان کے دلوں میں خوف باقی رہے۔ یاد رہے کہ آیت میں رومیوں کے غالب آنے کی معین مدت ذکر نہ کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ رسول کریم کو بھی اس مدت کا علم نہ تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مدت بتا دی گئی تھی، البتہ اسے ظاہر کرنے کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے اسے ظاہر نہیں فرمایا تھا۔ جیسا کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے غالب آنے کا سال، مہینہ، دن اور وقت بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا، البتہ تاجدار رسالت کو اس کے اظہار کی اجازت نہ تھی۔ للہ الامر، اللہ ہی کا حکم ہے، یعنی رومیوں کے غلبہ سے پہلے ہی اور جو بھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چل رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ پہلے فارس والوں کا غلبہ ہوا اور دوبارہ رومیوں کا غالب ہو جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم، ارادے اور اس کی قضاء و قدرت پر ہے، کیونکہ جنگ میں جو مغلوب ہو جائے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزوری کے بعد دوبارہ غالب آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا غلبہ اس کی اپنی قوت اور طاقت کے بل پر ہوا۔